السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو دلال انفو ٹی وی چینل میں خوش آمدید۔ آج کا جو وظیفہ میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، یہ جادو سے، جنات سے اور سفلی عمل سے، ہر طرح سے یہ زیادہ تیز اثر رکھنے والا ہے، لیکن یہ ہے مختصر سا، اور یہ وقتی طور پر ہی عمل کرتا ہے، ہمیشہ کے لیے یہ عمل نہیں کرتا، اور اس کا مقصد ہے خاص وظیفہ۔ خاص مقصد کے لیے اس کو کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کا محبوب آپ کے پاس ہی رہتا ہے اور اس سے ملنے کی اشد ضرورت ہو، اگرچہ محبوب ہو، مطلوب ہو، یا کوئی بھی تعلق رکھنے والا ہو، عزیز ہو، رشتہ دار ہو، دوست احباب ہو، جس سے آپ نے ملنا ہو، اگر کسی بھی طرح سے رابطہ ممکن نہ ہو، جس طریقے سے آج کے دور میں موبائل نیٹ ورک پرابلم بن جاتا ہے، بیٹری لو ہو جاتی ہے، موبائل بند ہو جاتا ہے، یا کوئی بھی مسئلہ بن جاتا ہے، تو اس صورت میں اس عمل کو کریں، اور وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد انشاءاللہ تعالی وہ خود چل کر آپ کے پاس آ جائے گا، اور آ کر خود کہے گا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو میری ضرورت ہے۔ تو اگر ایسی صورت بن جائے تو اس کے لیے یہ آپ کے لیے وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ عمل کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کہ 11 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے ایک سانس میں، اور اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور درود پاک جو میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف، اس درود پاک کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے اول و آخر، اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ایک سانس میں پڑھنی ہے۔ ایک سانس میں سورہ اخلاص پڑھنی ہے 11 مرتبہ۔ تھوڑا سا مشکل ہوگا، یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کر سکتے ہیں، اس طریقے سے 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر پریکٹس کی جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ ممکن ہے کہ 11 مرتبہ سورہ اخلاص ایک سانس میں پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اس کو ایک سانس میں 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو نیچے لکھا ہوا ہے، پھر 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر 3 مرتبہ جو ہے یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کے جو موکلات ہیں وہ پاورفل مطلب ہوتے ہیں، اور یہ انتہائی زبردست اور پاورفل اور وقتی عمل کے لیے وظیفہ ہے۔ اگر کوئی مشکل بن جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کہ ضرورت پڑ جاتی ہے کہ وقتی طور پر کسی سے کوئی بات کرنی ہو، کوئی مسئلہ بیان کرنا ہو، اور ہمارے پاس کوئی پیغام پہنچانے کے لیے کوئی ذریعہ بھی نہ ہو، تو یہ ان حضرات کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی پریشانی فوری طور پر حل ہو جائے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی اگلے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔